السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور چیز جو انالیٹیکل تھنکنگ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ ہیں جی لنگوسٹکس کے پرابلمس. زبان کی بہت ساری محدودات ہوتی ہیں، لمیٹیشنز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اچھا انالیسس کرنے سے رہ جاتے ہیں. اچھا، یہ چیز اتنی بڑی رکاوٹ بعض اوقات معاملات میں بھی بن جاتی ہے. میں پہلے سمپل ایگزامپلس بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کے جو دور نتائج نکل سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ایک آدھ کوشش کروں گی کہ کوئی چیز رکھ دوں ایگزامپل. عام طور پہ دیکھیے کہ جو ووکیبلری ہے ہمارے بیچ میں، دیکھیں کمیونیکیشن کا ایک ہی سورس ہے، دیٹ از لینگویج. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ آہستہ آہستہ نوٹس کریں گے یعنی لوگوں کے بیچ میں کہ زبان میں بہت ارتقا ہو گیا ہے. ہماری زبان بہت بدلتی جا رہی ہے. آپ اپنے ہی بچپن کی زبان سے لے کر آپ جو ہم 10-20 سال میں جتنا فرق پڑ چکا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ الفاظ جو سے وہ اجنبی ہو چکے ہیں ہمارے بچوں کے لیے. اب یہ چیز ہے کہ آپ کوئی اس میں بہت بڑی پرابلم بھی پیش آتی ہے کہ اب آپ کے اور اسی طرح اچھا کچھ لفظ تو اجنبی ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لفظوں کی کا جو احساس ہے سننے والے یعنی ہمارے نئے بچوں کے درمیان میں، انہوں نے ان لفظوں کو اپنے ماحول کے لحاظ سے اڈاپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں دونوں اسپیکٹس کو واضح کرنے کے لیے. پہلی چیز کہ اگر ہم مثال کے طور پہ بچے کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو کوئی اچھا سا کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب بچوں کے آج کل کا جو بچہ ہے، آپ نے ورڈ بولا اچھا آپ بھی بول رہے ہیں اچھا سا کھانا، اور اچھا سا کھانے کا جو ورڈ ہے وہ آپ کے بچے بھی سمجھ رہے ہیں. بہت کامن یہ لفظ اور عام جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے کہ اس میں آج کل کے جو بچے ہیں جب ان کے سامنے یہ بولی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اچھا تو کیا ہمیں پیزا کھلانے لگی ہیں، اچھا برگرز کھائیں گے آج ہم لوگ، اچھا تو کیا شورمے کھائیں گے، یا ان کے سامنے یعنی ایسی فوڈز آنی شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کہیں باہر لے کے گئے، اچھا جی بچوں آج میں آپ لوگوں کو اپنی پسند کی چیز کھلاتی ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ بچے یہ کہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ اچھا ہمیں شاید آئس کریم کھلائی جانے لگی ہے اور اس طرح کی کوئی چیز. تو اب کیا ہوگا آپ کے بیچ میں اور بچوں کے بیچ میں، بہت آپ کے نزدیک میں جو اچھا آپ کے ذہن میں اچھی جو چیز تھی یا اچھا کھانا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جی آپ کے ذہن میں اچھے کھانے سے اگر آپ کو کہیں گے یا ہم لوگوں کو کہے گا تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی آج بریانی گھر میں بنے گی یا پلاؤ گھر میں بنے گا یا ایسی کوئی اچھی یعنی آپ کی جو گھر کے بنے ہوئے کھانے ہوتے ہیں جی کہ شاید کباب آج امی نے بنائے ہیں، کوئی حلیم ہمیں کھلانے لگا ہے، تو ایسی چیزیں اچھے کھانے سے ہمارے ذہن میں آئیں گی. اور اگر ہم باہر جائیں گے تو ہم اسی طرح کوئی پسندیدہ چیز کے بارے میں کہیں گے تو جیسے پرانے لوگوں کی چوائسیز ہوتی تھیں، رائٹ. اب اس کے علاوہ ایک اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی چونکہ ماحول بدل چکا ہے تو ایک جیسے الفاظ بولنے کے باوجود آپ کے ذہن میں اور بچوں کے ذہن میں بہت زیادہ فرق پیدا ہوگا یا لوگوں کے بیچ میں بھی. اسی طرح مثال کے طور پر ابھی جیسے کہ ایک شادی شدہ ہو کے ایک بہو آتی ہے جب گھر میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں فار ایگزامپل یہ ٹرینڈ ہو کہ جی مہمان آتے ہوں اور صرف چائے کا کپ پلایا جاتا ہو. کوئی مہمان کسی گھر میں یہ ٹرینڈ ہوگا کہ مہمانوں کو چائے کبھی بھی اکیلی نہیں دی جاتی بلکہ ساتھ 2-3 چیزیں رکھی جاتی ہیں. اب اگر ان کو کہا جائے کہ جی بیٹا کوئی چائے پانی کا انتظام کرو، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہو وہ چیز اپلائی کرے گی جو کہ اس کے ذہن میں اچھی چائے پانی کا انتظام کے طور پر ہے، جو چیز پریکٹس کی جاتی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات پہ ہو سکتا ہے ڈانٹ بھی پڑ جائے اگر وہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی امی یا ساس کے حکم سے جو تیار کرے گی چائے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، الگ ہوگی. وجہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول اور آپ کے سامنے والوں کی ووکیبلری اور ان کا جو کلچر ہے وہ الگ ہے، اور جو آپ کی بہو آئی ہے وہ کسی اور کلچر سے آئی ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ دونوں کلچرز کے ڈفرینس، دونوں گھروں کے انوائرمنٹ کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ایک جیسی چیزیں ایک جیسے الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج بڑے ڈفرینٹ واقع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے، کسی کی بات کلام کو سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے، سولوشن کیا ہے، ہم دوسرے کی ڈیفینیشنز کو سمجھنا شروع کریں گے. اس چیز سے تو آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ میں ایز ویل ایز ان دا انالیٹیکل تھنکنگ کہ آپ کو دوسروں کی ڈیفینیشنز سمجھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسروں کا اچھا سا کیا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ رہا ہے جی آج میں نے بہت زیادہ صدقہ کیا, اچھا, تو کوئی کہہ رہا ہوگا اچھا 100 روپے دیے, اور کوئی کہہ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے, میں نے 5000 دیے, 1000 دیا. تو یعنی کہ بہت زیادہ صدقہ سب کا الگ الگ ہوگا, ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے لحاظ سے, یہی ہمارے اعمال کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یار ہم اچھے مسلمان ہیں. اچھا, وہ اچھے مسلمانی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, صبح فجر کے وقت ایک آدھ رکوع تلاوت کا کر لیتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے مسلمان ہیں. کوئی اپنے آپ کو اس طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں جی, وہی لوگ اچھا مسلمانی کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے لوگ جو ان سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو معاملات میں اچھا ہوتا ہے, جو آفس ٹائم پورے کرتا ہے, جو اپنی ڈیوٹیز پورے کرتا ہے, جو ہمسایوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, فرینڈس کولیگس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے, وہ ان کو اچھے سے سنتا ہے, یا ان کے ساتھ اچھی ڈیبیٹس کرتا ہے, یا ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے. تو یعنی کسی کے نزدیک مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, کسی کے نزدیک مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, کہنے کو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہم اور اختلافات کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ, اچھا ہمارے علماء کو دیکھ لیجیے, اسکالرس کو دیکھ لیجیے, کیا ہمارے ان لڑائیوں کی وجوہات کیا ہیں کہ ایک عالم یا ایک مولوی دوسرے عالم یا دوسرے مولوی کی رائے اور ڈیفینیشنز کے اندر اتر کے نہیں ان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے, اور پھر اس کے بعد وہ ان کو اپنے پیراڈائم میں کھڑے ہو کے وہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ دوسرا جو مذہبی مولوی ہے وہ اس نے اپنی کیا اصول بنائے ہیں, وہ کیا ڈیفینیشنز ہیں جو وہ اس لفظ کے لیے کسی چیز کے لیے وہ بول رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن کی بھی بات کر لیں اور تحریر کی بھی بات کر لیں, تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر اگر جیسے عرب کا ورڈ قرآن میں آیا, تو قرآن میں اس وقت کا عرب کیا چیزیں تھیں, علاقہ تھا. حدیث میں مثال کے طور پر قسطنطنیہ کی ایک بارے میں ایک روایت آئی ہے, تو اب اس وقت کا کون سا تھا قسطنطنیہ, اور اب آج کا کون سا ہے. تو لفظ سیم ہے, لفظ ہم پہچان رہے ہیں, عرب لفظ ہے ہم پہچان رہے ہیں, لیکن جو اس کی ڈیفینیشنز میں جو تبدیلیاں آ چکی ہیں وہ ہم نے انالائز کرنی پڑیں گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت عرب کن کو سمجھا جاتا تھا, کون سی جگہ تھی, کون سے علاقے اس میں شامل تھے, قسطنطنیہ اس وقت کون سا علاقہ تھا. اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں تو خیر بے شمار چیزوں میں چونکہ لینگویج میں تھوڑا تھوڑا ارتقا ہوا ہے, اگرچہ قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے, لیکن پھر بھی بے شمار جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر لفظ سیارہ ہی دیکھیے, اس وقت ٹریولنگ کا ایک جو نام تھا, قافلے ٹریول کرتے تھے, ان میں ایک آدمی جو قافلے کے آگے آگے چلا جاتا تھا اس کو سیارہ کہا جاتا تھا, قافلے کو سیارہ کہتے تھے. وہی لفظ کرتے 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 وہ گھومنے پھرنے والے پہلے قافلے ہوتے تھے, اب وہ کار بن چکی ہے, تو اب کار کو سیارہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح لفظوں کے اندر چینجنگز آتی رہتی ہیں. خلیفہ کا ورڈ ہے, بہت سارے اور بھی لفظ ہیں. تو اب اگر آپ نے اپنی کتاب کو ٹھیک انالائز کرنے کا کبھی فیصلہ کیا ہے, تو بھی آپ کو قرآنک ڈکشنری کے اندر اور قرآن کے جو اس نے اپنے چیزوں سے اپنے ماحول, اپنے یعنی کہ 1400 سال پہلے کا ماحول, اس میں کھڑے ہو کے جس طرح باتیں کی ہیں اور جن چیزوں کو اس نے خطاب کیا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. فار ایگزامپل آج ہمارے جو بچے ہیں یا نیو جنریشن ہے, وہ لوگ مالز کو دیکھنا اور فن پلیسز کو دیکھنا, وزٹ کرنا بڑا ان کے لیے جو ان سے وہ انتھوزیاسٹک ہونے لگتا ہے کہ جی ہم ایسی جگہوں کو دیکھیں, اور ایسا ان کا دل کرتا ہے مالز کو دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن قرآن میں جب نقشہ آتا ہے تو وہ بالکل ایک فصلیں, نہریں, پانی, باغ, اس طرح کا آتا ہے. تو ہم آج کل کی جنریشن بعض اوقات باغوں میں ان کو پورا بھی اتنا لمبا ٹائم بھی وزٹ کرا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے تو وہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نقشہ کھینچا تھا, وہ دیکھیں وہ جنات, وہ باغات, وہ کیا چیز تھی. اس نے اپنے جو اس وقت کے لوگوں کے لحاظ سے ایک لگزوریس لائف کا پیٹرن تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو اب یہ ہمارے لیے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم سمجھ میں نہیں پاتے کہ بھئی یہ باغ تو ہر کسی کو اگر نہیں اپیل کرتے, فار ایگزامپل اول تو میجورٹی کو ابھی کرتے ہیں, لیکن اگر نہیں اپیل کرتے تو ان کو یہ سمجھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو باغ کا ورڈ ہے اس کے آگے پیچھے غلمان ہوں گے اور وہاں حوریں ہوں گی اور ان کی وہ اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور جو بھی چشمے بہہ رہے ہوں گے. تو یہ جو بیسیکلی بات بتائی جا رہی ہے، یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہر انسان جو جنت کو ڈیزرو کر لے گا، کوالیفائی کر لے گا، وہاں اس کو ایک بادشاہت ملے گی. تو جسٹ لائک دا ایمپررز، اس وقت کے جو بادشاہوں کا جو لائف سٹائل تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کے لیے یہ وہ کوٹ کر دیا. تو اب ہم لوگ چونکہ باغ، نہر اور ان چیزوں کے جو وہ جو خدا تعالیٰ کی منشا تھی یا مراد تھی، تو ہم نے وہ نہیں سمجھا. تو وہ کیا تھی کہ جی ہر کسی کو وہاں ایک بادشاہت ملے گی. ہر انسان ہی جنت میں جو پہنچے گا، جو اس کو کوالیفائی کرے گا محنت کر کے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہدایت کو حاصل کر کے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے جو بھی راستے ہیں ان پہ چل کے جب وہاں پہنچے گا، تو اس سب ان کو وہاں پر ایک بڑی بادشاہت عطا کی جائے گی، جس میں ان کے لیے ہر وہ خواہش ہوگی جو وہ مانگیں گے وہ پوری کر دی جائے گی. اور تو آج کل کے بچوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، یا ہماری جنریشن کو یہ چیزیں اس طرح سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں جمہوریت کو لے کر کہ فلاں نے جمہوریت کے بارے میں کہہ دیا، سمجھا نہیں گیا کہ دوسرے کی جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا تھی. پھر اسی طرح مشاورت کا جیسے کہ کہا جاتا ہے، تو مشاورت کو اصول مانا گیا، لیکن سمجھا نہیں ہم نے کہ مشاورت کون سی مشاورت کو بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، پرنسپلی کس مشاورت کی بات ہو رہی ہے. تو پارٹیز میں اور لوگوں میں، ہمارے عام بہن بھائیوں میں، ریلیٹیوز میں، کولیگز میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہر بندے کی ڈیفینیشنز الگ ہوتی ہیں، اور پھر وہ ان ڈیفینیشنز کے فرق ہونے سے اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں آج سے کہ بھئی میں جو ورڈ دوسرا بول رہا ہے اس کی ڈیفینیشن پہ پہلے سمجھوں وہ کس چیز کو سمجھتا ہے، وہ جمہوریت کس چیز کو سمجھتا ہے. آپ کا کوئی کولیگ ہے، وہ دیانت دار یا آنیسٹ مین کس کو سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک آنیسٹی یہ ہو کہ صبح سے لے کے 5-6 بجے تک آفس میں بیٹھے رہنا، کسی کے نزدیک بس یہی آنیسٹی ہو، اور کسی کے نزدیک آنیسٹی یہ ہو کہ میں نے ایک ٹائم، ایک منٹ آفس کا پازیٹیولی پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروڈکٹیولی یوز کرنے والا بندہ ہے، یہ اس کی نظر میں وہ دوسرا بندہ بالکل بیکار ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو بس مفت خورے لوگ ہیں جو آفس میں آ کے بیٹھ گئے. تو اب آپ کو وہ بدظن ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اکھڑی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. وجہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہی نہیں، دونوں کی ڈیفینیشنز ہی آنیسٹی کی فرق ہیں. اسی طرح سستے اور مہنگے ہونے کی، اچھائی اور برائی کی بہت ساری چیزیں بہرحال ہیں جس میں آپ خود بھی غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اچھا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ آپ جو لفظ بولے جا رہے ہیں ان کی وہ ڈیفینیشنز سمجھنے کی کوشش کیجئے جو لکھنے والے نے لکھی ہے، جو لکھنے والا بتانا چاہ رہا ہے، جو لکھنے والے کے نزدیک ہے، سمجھی جاتی ہے، یا آپ کا مخاطب یعنی آپ کے جو بھی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں جن سے آپ بات چیت کرتے ہیں یا اپنے معاملات چلا رہے ہیں، وہ جو لفظ بول رہے ہیں، جو الفاظ بول رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا کانسیپٹس ہیں، ان کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کی بہت ساری، ایک تو لڑائیاں جھگڑے میں بھی فرق آئے گا، یعنی کہ کم ہوں گی وہ، اور اس کے علاوہ آپ اختلاف کریں گے اور بڑی شائستگی کے ساتھ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اسی طرح آپ دوسرے لوگوں کو ان کی حیثیت میں ایکسیپٹ کرنے کی، یعنی کہ فلیکسیبلٹی آپ کے اندر بہت زیادہ پیدا ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا دوسرے یہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت سی لوگوں کی سچویشنز بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اور اسی طرح اگر تحریر ہے تو پھر تحریر میں
جیسے کہ میں نے قرآن کی اگزامپل دی ہے، تو آپ کو قرآنک ڈکشنری میں قرآنک کانسیپٹس کے اندر اترنا پڑے گا 1400 سال پہلے کے ماحول کے اندر آپ کو چلتا پھرتا خود کو محسوس کریں، اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل کانسیپٹس. اوکے جی، اسی پیغام کے ساتھ اجازت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قوت، یہ صلاحیت عطا کرے، ہم ان ساری چیزوں کو اپنی روزمرہ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. پھر کسی ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہوئیں گے اور وہاں پہ مزید بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.